دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز سے متعلقہ فقہی مسائل کا ذکر چل رہا ہے، جس میں تفصیلاً نماز کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا ذکر ہو چکا اور سجدہ صحب کا بھی ذکر ہو چکا۔ اب اجمالی طور پر مرد اور عورت کی نماز کا فرق آپ سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، جس طرح بالغ مرد پر نماز فرض ہے، اسی طرح بالغ عورت پر بھی نماز فرض ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے اور ان دنوں کی نماز کی قضا بھی نہیں۔ مرد اور عورت کے نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے، وہ فرق آپ سماعت فرمائیں۔ تکبیر تحریمہ میں کیا فرق ہے؟ تکبیر تحریمہ میں مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیاں آستین کے باہر رکھے۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے وقت حکم کیا ہے؟ اپنی ہتھیلیاں آستین کے باہر رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ کان تک اٹھائے۔ مرد اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور دونوں ہتھیلیاں یا آستین کے باہر رکھے گا، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیاں آستین یا چادر کے اندر رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ صرف مونڈوں تک اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے۔ بعض خواتین وہ کانوں تک ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں، لہٰذا ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیاں دونوں ہاتھ وہ صرف مونڈوں تک اٹھائیں، کاندھوں تک نہ اٹھائیں۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ کا فرق۔ تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جس کے ذریعے نماز شروع کی جاتی ہے، جس کے ذریعے نماز اسٹارٹ کی جاتی ہے، تو اس تکبیر کو کہتے وقت مرد کے لیے کیا طریقہ تھا، عورت کے لیے کیا طریقہ تھا، آپ نے سماعت کر لیا۔ یعنی مرد جب تکبیر تحریمہ کہے تو کیا ہے؟ اپنی دونوں ہتھیلیاں آستین کے باہر رکھنی ہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں۔ عورت اپنی دونوں ہتھیلیاں آستین کے یا چادر کے اندر رکھے گی اور دونوں ہاتھ وہ کانوں تک نہیں، مونڈوں تک صرف اٹھائے گی۔ قیام میں فرق یہ ہے کہ قیام میں جب مرد ہاتھ باندھے گا تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ پر رکھے اور کنکی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اور انگوٹھا یہ کلائی کے ارد گرد حلقے کی شکل میں رکھے اور بیچ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ یہ مرد کے لیے سنت طریقہ ہے۔ یعنی مرد حالت قیام میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ ناف کے نیچے باندھنا ہے اور یہ کنکی اور انگوٹھے سے یہ جو بائیں ہاتھ کا جوڑ ہے اس پر اس طرح ہتھیلی رکھنے کے بعد ارد گرد اس سے حلقہ بنائے، یہ تین انگلیاں یہ کلائی کی پشت پر رکھیں۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پستان یعنی چھاتی کے نیچے ہاتھ باندھے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھے۔ عورت اس طرح نیت باندھے۔ رکوع میں مرد کے لیے کیا حکم ہے اور عورت کے لیے؟ رکوع مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ پورا جھکے، اس طرح کہ پیٹھ خوب بچھائے۔ اگر پانی کا پیالہ بھر کر پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو پانی بالکل ٹھہر جائے، یہ مرد کے لیے سنت طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا سر پیٹھ کے محاذ میں برابر میں رکھے، نہ نیچا جھکائے اور نہ اونچا اٹھائے۔ مرد جب رکوع کرے تو پیٹھ کو بالکل سیدھا بچھا دے اور سر بھی بالکل پیٹھ کے برابر ہو، نہ سر اٹھا ہو نہ جھکا ہو۔ ہاتھ پر ٹیک لگائے یعنی وزن دے۔ مرد جب رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں پر خوب وزن دے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جو انگلیاں ہیں یہ خوب کھلی ہوئی اور کشادہ رکھے۔ اپنی ٹانگیں مطلق نہ جھکائے بلکہ بالکل سیدھی رکھے۔ یہ مرد کے لیے رکوع کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ یعنی جب رکوع کریں گے تو بالکل پیٹھ بھی سیدھی رہے، ہمارا سر نہ جھکا ہو نہ اٹھا ہو، بالکل پیٹھ کے برابر ہو۔ دوسرا یہ کہ ہاتھوں پر ہمیں زور دینا ہے، وزن لگانا ہے اور زور دے کر اپنی گھٹنوں کو ہمیں خوب پکڑنا ہے زور سے۔ اور یہ انگلیاں یہ ملی ہوئی بھی نہیں رکھنی ہے بلکہ انگلیوں کو ہمیں کشادہ
یعنی کھلا ہوا رکھنا ہے اور کھلا ہوا رکھ کر اپنے گھٹنوں کو اپنی انگلیوں سے پکڑنا ہے۔ تو یہ مرد کے لیے سنت طریقہ تھا۔ اور عورت کے لیے رکوع کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی مرد کی طرح بالکل اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے بلکہ صرف اتنا جھک جائے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور عورت کے لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنا سر پیٹھ کے محاذ یعنی برابر سے اونچا رکھے۔ مرد کے لیے حکم تھا کہ سر بالکل پیٹھ کے برابر رکھے، عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا سر جو ہے پیٹھ سے اونچا ہو۔ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور گھٹنے پکڑے نہیں، ہاتھ پر ٹیک نہ لگائے یعنی وزن دے، ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پر رکھے اور گھٹنوں کو پکڑے نہیں، یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کرے، مرد کے لیے حکم تھا کہ انگلیوں کو کشادہ کر دے، بالکل کھول دے۔ عورت کے لیے حکم کیا ہے کہ انگلیاں کشادہ نہ کرے بلکہ ملی ہوئی رکھے اور اپنی ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے۔ یہ عورت کے لیے سنت طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ سجدہ مرد حضرات کس انداز میں سجدہ کریں؟ تو مرد کے لیے حکم ہے کہ پھیل کر اور کشادہ ہو کر سجدہ کریں، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، کلائیاں اور کونیاں زمین پر نہ بچھائے بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کلائیاں اور کونیاں اوپر کو اٹھائی رکھے، یعنی صرف یہ ہتھیلیاں ہمیں زمین پر رکھنی ہے، یہ ہماری کلائی ہے اور یہ کونیاں ہیں۔ اس کونی اور ہتھیلی کو، کلائی کو اور کونی کو جو ہے ہمیں زمین پر نہیں بچھانا ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی سجدہ کرتے ہوئے اس چیز کی احتیاط نہیں برتتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کی کونی اور کلائی بھی زمین پر بچھ جاتی ہے، تو لہٰذا ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد جو سجدہ کرے گا وہ پھیل کر کشادہ ہو کر سجدہ کرے گا، اور وہ اس انداز میں کرے گا کہ بازو کو کروٹ سے، یہ جو بازو ہے یہ کروٹ سے جدا ہو، پیٹ کو ران سے ہمیں جدا رکھنا ہے اور ران کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا ہے۔ کلائیاں اور کونیاں بھی زمین پر نہیں بچھانی ہے بلکہ صرف ہتھیلی زمین پر رکھنی ہے، اور جو ہے انگلیاں بھی ملی ہوئی رکھنی ہے۔ اور یہ مرد کے لیے حکم تھا۔ عورت کے لیے حکم کیا سجدہ کرنے کا؟ عورت کے لیے حکم ہے کہ سمٹ کر سجدہ کرے، بالکل سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے۔ مرد کے لیے حکم تھا سب کو جدا جدا رکھے، عورت کے لیے حکم یہ کہ سب کو ملا دے۔ کلائیاں اور کونیاں زمین پر بچھائے یعنی زمین سے لگائے۔ عورت کے لیے حکم ہے، بعض خواتین بھی وہ اس طرح سجدہ کرتی ہیں کہ ان کے پیر جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، لہذا ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے، وہ یاد رکھیں اور گھر جا کر بتائیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو بالکل سمٹ کر سجدہ کرے، زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے۔ جلسہ اور قاعدہ، یعنی جلسہ جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، قاعدہ جس میں تحیات پڑھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قاعدہ کرے تو اپنا بایاں پاؤں، بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے، بایاں قدم بچھا دے اس پر بیٹھے اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھے کہ تمام انگلیاں قبلے کو ہو جائیں، یعنی داہنا قدم جو ہے وہ کھڑا رکھنا ہے اور انگلیوں کو اس انداز میں رکھنا ہے کہ ساری کی ساری انگلیاں قبلے کی جانب ہو جائیں۔ اپنی ہتھیلیاں ران پر رکھیں اور انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دیں، یعنی انگلیاں نہ کشادہ رکھے اور نہ ملی ہوئی رکھے، اپنی ران پر رکھنا ہے انگلیوں کو، اور انگلیوں کو کشادہ نہ کشادہ کرے نہ ملی ہوئی رکھے بلکہ انگلیوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دے۔ یہ مرد کے لیے جلسہ کرنے کا یا قاعدہ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، تو یہ عمل ان کا مکروہ ہے، لہذا بہت سارے اسلامی بھائی صحیح فرما رہے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ قاعدے یا جلسے میں بیٹھتے ہیں تو بار بار وہ اپنے دامن کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے کرتے کا دامن سیدھا کرتے ہیں، تو لہذا یہ عمل ان کا مکروہ ہے، اس عمل سے وہ باز رہیں۔ اس طرح کرنا نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا دامن جس حالت میں ہے اس حالت میں چھوڑ دیں، اس کی پرواہ نہ کریں کہ ہمارا دامن سمٹا ہوا ہے تو ہم اس کو پھیلا کر اپنی جو ہے ٹانگوں پر یا رانوں پر لائیں، بلکہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں۔ جب جلسہ یا قاعدہ کریں تو اس انداز میں کریں کہ آپ کا بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھیں کہ تمام انگلیاں
قبلے کی جانب ہو جائیں، اور بس ہاتھوں کو ہمیں ران پر رکھنا ہے اور اپنی انگلیوں کو بھی اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ یہ مرد کے لیے جلسہ اور قاعدہ کرنے کا حکم تھا۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین چوتڑ کے بل زمین پر بیٹھے اور اپنی ہتھیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں ملی ہوئی رکھے۔ مرد کے لیے حکم تھا کہ انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دے جس حالت میں ہے، نہ کشادہ کرے نہ ملائے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ ملائے۔ آگے سے گزرنے والے کو متنبہ کرنا، نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص آگے سے گزرے تو سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کرے، مرد کے لیے حکم ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی آگے سے گزرے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبہ کرے، اس کو شرعی اصطلاح میں تصفیق کہتے ہیں۔ نماز فجر میں اسفار تک تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنا اجالا ہو جائے کہ زمین روشن ہو جائے اور آدمی ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکیں، تو یہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ فجر کو تاخیر سے پڑھے، یعنی اتنی روشنی میں پڑھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وقت ختم ہو جائے، یعنی فجر کو اتنا جو ہے اجالے میں پڑھے، اتنی تاخیر سے پڑھے کہ اتنا اجالا ہو جائے، اتنی روشنی ہو جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکیں۔ لیکن فجر کے لیے وہی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز فجر اول وقت میں اندھیرے میں پڑھے۔ عورت فجر کی نماز مردوں کی جماعت قائم ہونے سے پہلے یعنی اجالا پھیلنے سے پہلے پڑھے، باقی نمازوں میں مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، یعنی مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد پڑھے، مستحب یہ ہے۔ عورت کے لیے باقی نمازوں میں حکم یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تب وہ اپنی نماز گھر پر ہی پڑھے، لیکن فجر میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اول وقت میں پڑھ لے، مردوں کی جماعت کا انتظار نہ کرے۔ تو یہ چند فقہی مسائل آپ کے سامنے پیش ہوئے، کل انشاءاللہ العزیز اور ضروری مسائل بھی رکھے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، عورت بھی کھڑی ہو کر، بعض خواتین کے اندر ہو سکتا ہے یہ سوچ ہو کہ جو ہے بہت ساری عورتیں بلا وجہ نہ کوئی عذر ہوتا بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو دیکھیے عورت بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے جن نمازوں میں یعنی فرض، واجب اور سنت مؤکدہ میں مردوں پر قیام کھڑا ہونا فرض ہے، ان نمازوں میں عورتوں پر بھی فرض ہے قیام، یعنی وہ نمازیں عورت بھی کھڑے ہو کر پڑھے گی۔ اگر بلا عذر شرعی ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھے گی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ وطر کی نماز ہے، فرض کی نماز ہے اور سنت مؤکدہ، یہ وہ نمازیں ہیں جن میں قیام فرض ہے۔ نفل اور سنت غیر مؤکدہ کو بلا عذر شرعی بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ بات الگ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب دونا ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ اگر جو ہے کوئی عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر ہی نفل بھی ادا کریں تاکہ ثواب میں اور اضافہ ہو۔ تو یہ چند مسائل آپ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو تمام مسائل نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔